بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے الارض للہ پر غیر قانونی قبضہ کرنے والے مترفین کی دنیاوی اور اخروی سزا۔ پوری کائنات کو اپنا ملک قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سورہ آل عمران آیت 199۔ آسمانوں اور زمین پر مشتمل ملک اللہ کا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب ارض یعنی زمین پر اپنے بندوں کو حق کی ملکیت دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا ان الارض للہ یورثوہا من یشاء من عبادہ۔ سورہ اعراف آیت 128۔ بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے اسے جو چاہتا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ اللہ اپنے بندوں کو زمین کا وارث یا مالک کیسے بناتا ہے کہ جب ان کی کوئی محسوساتی شکل ہے ہی نہیں؟ تو اس کا جواب ہے اسلامی یا غیر اسلامی ملک کی حکومت کے ذریعے جو شعوری یا لاشعوری طور پر اس کے بہاف پر ارض للہ یعنی چشموں، نہروں، دریاؤں، درختوں، جنگل، تیل، گیس، پیٹرول، کوئلہ، سونا اور چاندی وغیرہ کی مالک ہوتی ہے۔ اس طرح زمین کسی شخص کو قیمتاً مفت اور لیز پر دینے کا پہلا قانونی اختیار حکومت کا ہوتا ہے اور دوسرا اختیار انسان کا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ملکیتی زمین کو زرعی، صنعتی اور دیگر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کر کے خود کو امیر کرے۔ امیر ہونے کا ایک ناجائز ذریعہ بھی ہے اور وہ یہ کہ انسان اپنے سیاسی، مذہبی اور حکومتی عہدے کے اثر و رسوخ سے ارض کے سامان معاش پر ظالمانہ یعنی غیر قانونی قبضہ کر کے عیش کی زندگی بسر کرے۔ قرآن نے ان با اثر خوشحال زمینی قبضہ مافیا کو مترفین کہا ہے اور ان میں وہ تمام بادشاہ، صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، سیاستدان، جج، جنرل، سول و فوجی، بیوروکریٹ، جاگیردار، سردار اور پرستش فروش، مذہبی پیشوا وغیرہ شامل ہیں جو اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ارض کے سامان معاش کو اپنی ظالمانہ یعنی ناجائز ملکیت بناتے ہیں اور اس طرح ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ لہذا ظلم انسان کا ہر وہ غیر قانونی معاشی عمل ہے کہ جس سے ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا ہو جائے
اور جو شخص یہ ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور جو ملک یہ ظلم کسی دوسرے ملک پر کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ چنانچہ ارض کے سامانے معاش پر ظالمانہ یعنی غیر قانونی قبضہ کر کے عیش کی زندگی بسر کرنے والے ان مترفین کو مجرم یعنی کرمنل قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیات ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ سورہ ہود آیت 116۔ تو کیوں نہ ہوئے تم سے پہلی بستیوں میں ایسے ہوش مند جو زمین میں فساد یعنی معاشی بگاڑ سے روکتے، ایسے تھے مگر تھوڑے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظالمانہ روش اختیار کی یعنی ارض کے سامان معاش پر غیر قانونی قبضہ کیا، وہ اس سے عیش و عشرت میں پڑ گئے اور وہ مجرم تھے۔ اور اب یہ سوال کہ آخر یہ مترفین کیوں ارض کے سامان معاش پر ظالمانہ یعنی غیر قانونی قبضہ کر کے خود عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور عوام کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ انہیں بڑا ظلم ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ چنانچہ مترفین یعنی خوشحال زمینی قبضہ مافیا کی اس خوش فہمی کو حکمراں اللہ نے کچھ یوں بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ سورہ سبا آیات 34 اور 35۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی نذیر یعنی آگہی دینے والا کسی بستی میں، مگر اس کے مترفین نے کہا بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں۔ اور مترفین یعنی خوشحال زمینی قبضہ مافیا کی آنکھیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ جب دنیاوی عذاب ان کے سامنے آ جاتا ہے، کہ جسے حکمراں اللہ نے سورہ انبیاء کی آیات 11 تا 15 میں یوں بیان فرمایا، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ظالم تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ ہم نے ان کو آواز دی کہ اب مت بھاگو،
اور پلٹو اپنی عیش پرستی اور گھروں کی طرف، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ کیا پوچھا جائے؟ کہ یہ سب کچھ کیوں غیر قانونی طریقہ سے حاصل کیا؟ بولے، ہائے شامت ہماری، بے شک ہم ظالم یعنی زمینی قبضہ مافیا تھے۔ وہ یہی کچھ کہتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کٹا ہوا کھیت یا بجھا ہوا انگارہ۔ دنیاوی عذاب کے وقت مترفین یعنی خوشحال زمینی قبضہ مافیا کی جو پھر قابل رحم حالت ہوتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ مومنون کی آیات 64 تا 67 میں فرمایا، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مترفین کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ چیخنے چلانے لگے، کہا گیا آج مت چیخو چلاؤ، بے شک تم آج خود کو ہم سے چھڑا نہ سکو گے، بے شک تم پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اور ان سے تکبر کرتے تھے، اور مجلس کی داستان سرائیوں میں انہیں مشغلہ بناتے اور ان کے متعلق بےہودہ بکواس کرتے تھے۔ اور اب کسی بستی کو ہلاک کرنے سے متعلق اپنا قانون بیان کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُخْلِقَ قَرْيَةً آمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تدمیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 16۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو اس کے مترفین کو حکم کرتے ہیں کہ اس میں نافرمانیاں کریں، تو اس پر ہماری بات حق ہو جاتی ہے اور اسے ہم پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا مقصد اللہ کی حکمرانی کے تحت معاشرے کے کمزور لوگوں کو بااثر مترفین کے پیدا کردہ معاشی بگاڑ سے بچانا تھا۔ مثلاً صالح علیہ السلام کو حکمراں اللہ نے جس قوم سمود کی طرف بھیجا، اس کے حکومتی درباری چراگاہوں پر اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھے، چنانچہ اس اجارہ داری کے خاتمہ کے لیے صالح علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار کی، اسے قرآن نے سورہ اعراف کی آیت 73 میں کچھ یوں بیان فرمایا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، جس نے کہا، اے میری قوم، عبادت یعنی ملازمت کرو اللہ کی، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آئی ہے، اور وہ یہ
کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے آیت ہے، بس چھوڑ دو اسے کہ اللہ کی زمین میں آزادانہ چرتی رہے، اور برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ حکومت کے درباریوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس طرح تو ہماری اور عوام کی حیثیت برابر ہو جائے گی، تو ان کے سینوں میں حسد و رقابت کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اونٹنی کو مار ڈالا کہ جس پر زلزلہ نے انہیں آ پکڑا۔ اس عذاب کو قرآن نے سورہ اعراف کی آیات 75 تا 78 میں کچھ یوں بیان فرمایا: صالح کی قوم کے متکبر درباری اپنے میں سے ایمان لائے کمزور طبقہ سے بولے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کے پاس سے رسول ہے؟ جواب دیا، ہاں بے شک وہ جو وحی دے کر بھیجے گئے ہیں، ہم اس سے مومن ہیں۔ اس پر متکبر درباری بولے، بے شک جس وحی پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اس طرح اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور بولے، اے صالح ہم پر لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ چنانچہ زلزلہ نے انہیں آ پکڑا، اور صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ اسی طرح مدین کی طرف بھیجے گئے شعیب علیہ السلام نے جب ناپ اور تول میں کمی کرنے والے بااثر تاجروں کو ان کے فساد یعنی معاشی بگاڑ سے روکنا چاہا تو وہ اس سے باز نہ آئے، نتیجتاً انہیں اس عذاب کو بھگتنا پڑا جسے حکمراں اللہ نے سورہ اعراف کی آیات 85 تا 93 میں کچھ یوں بیان فرمایا: اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی نوکری کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، یقیناً تمہارے رب کے پاس سے بینہ آ چکی ہے، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور گاہکوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور بعد اصلاح کے زمین میں فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا نہ کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر یعنی سماجی فائدہ ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو دھمکاؤ اور ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اس طرح اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کے درپے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فسادیوں یعنی ملک میں معاشی بگاڑ پیدا کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا
تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین حکم کرے، اور اللہ سب حاکموں سے خیر حاکم ہے۔ اس پر اس کی قوم کے متکبر درباری بولے، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم ہماری ملت میں آ جاؤ۔ شعیب نے کہا، کیا زبردستی؟ اگرچہ ہمیں اس سے کراہت ہو، ہم اللہ پر جھوٹ گڑیں گے اگر تمہاری ملت میں آ جائیں، بات اس کے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے شایان نہیں کہ تمہاری ملت میں آ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں خیر ہے۔ اور اس کی قوم میں سے کافر درباری بولے، اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو بے شک خسارے میں رہو گے۔ تو زلزلہ نے انہیں آ پکڑا، اور صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ وہ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، وہ ایسے مٹے گویا اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا کہا، وہی خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان سے منہ موڑ کر بستی سے چل دیا، یہ کہہ کر کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت کا ابلاغ کر دیا، اور اس طرح تم سے خیر خواہی کی، تو کیوں کر میں ایسی قوم پر افسوس کروں جو کافر ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں وارد ہوئے تو انہیں پانی کے چشموں پر با اثر چرواہوں کی اجارہ داری کا سامنا کرنا پڑ گیا، جس سے قرآن نے سورہ قصص کی آیات 23 اور 24 میں کچھ یوں بیان فرمایا، موسیٰ جب مدین کے پانی پر وارد ہوا تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو پایا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پینے سے روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولیں، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے نکال کر لے نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں کہ گھاٹ پر آ کر اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ تو موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پھر بیٹھنے کے لیے سائے کی طرف مڑ گیا۔ ابھی تک ذکر ہوا ہے مترفین یعنی خوشحال زمینی قبضہ مافیا کے دنیاوی عذاب کا، اور اب مترفین کے اخروی عذاب سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ واقعہ کی آیات 41 تا 46 میں فرمایا، اصحاب شمال
یہ اصحاب شمال کون ہے؟ یہ وہ ہے جو جلتی ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی آرام دہ۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل دنیا میں مترفین یعنی خوشحال زمینی قبضہ مافیا تھے اور اس گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ پیش کی گئی آیات کا جو پیغام سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی ملک نے معاشی طور پر ترقی کرنا ہے تو اسے اپنے قومی وسائل کو مترفین کے غیر قانونی قبضہ سے ہر صورت بچانا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ظالم شخص قومی وسائل پر ناجائز قبضہ کر کے مترفین بنتا ہے تو اس سے اس کے جرم کے مطابق فوراً سزا دے دی جائے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔